اگر کوارڈینیشن کمیٹی اس جگہ پہ آ جاتی ہے کہ پریس کلب میں یا پریس کلب سے باہر تمام صحافی جو تقریباً 80 کے قریب ہیں، 100 کے قریب ہیں، وہ سارے تمام پریس کلبوں کی باڈیاں توڑ دیں، پھر آپ نے یہ 2 مہینے ٹائم لیں، پھر 2 مہینے کے بعد ایک اوپن الیکشن کرائیں، پھر جو وہ باڈی جیتے وہ پھر حکومت کرے، اور ان میں یہ بھی ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی ان کو آفر دے رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے، میں نے بتایا تھا راج صاحب کو کہ ہم اگر سب کچھ چھوڑ دیں، الیکشن لڑیں، تو پھر بھی ہم ان سے ہارتے نہیں ہیں۔ جو ساتھی اپنے ساتھی کا مخلص نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی منظم ہو کر لیڈ نہیں کر سکتا۔ اور ان دوستوں میں ایک سب سے بڑی خامی ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، یہ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہے ان کا۔ یہ اکٹھے چائے پئیں گے، دوسرے کے پاس جا کے بیٹھیں گے، جس سے چائے پئیں گے اسی کو کہیں گے میں نے فدو لگا لیا اس کو۔ اور ہمارے 35 ساتھی ہیں، 4 سال سے ہم اکٹھے آ رہے ہیں، 4 سال سے کسی ایک دوست نے بھی کسی دوسرے دوست کی بیک بیٹنگ نہیں کی، اور ہمارے اتفاق، ہماری جیت کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور یہ میں ان کو بھی، اپنے مخالفوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو منظم کریں، اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر ہمارا مقابلہ کریں، شاید جیت جائیں۔ اور آپ اگر شاید جیت جائیں گے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے، ہم اپنی ہار تسلیم کریں گے، لیکن اخلاقی طور پہ اگر ہم سے آپ بہتر نہیں ہوں گے، آپ کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ ویڈیو بنا لینے سے، ویلاگ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ لیگلی ایک بندہ ایک کام جانتا ہے وہ پھر فائٹ کرتا ہے۔ نام ہر ہفتے ایک نام چینج کر لیا، ہر ہفتے دوسرا نام چینج کر لیا، کم از کم ایک نام پہ تو اتفاق کر لیں۔ ہم نے تو جب سے صحافت میں آئے ہیں تحصیل پریس کلب رجسٹر کے ممبر ہیں، ہم نے آج تک پرابلم بھی آئے ہیں، مسائل بھی آئے ہیں، ہم نے نام نہیں بدلی کیا، ادارہ چھوڑا نہیں ہے، آگے رہے ہیں پیچھے رہے ہیں، لیڈ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ ہمارے کسی ساتھی نے جنہوں نے لیڈ نہیں کی 2 4 سال، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ ممبرشپ کی میں نے بات کر دی، ممبرشپ ہم اوپن کر رہے ہیں تمام صحافیوں کے لیے۔ کوارڈینیشن کمیٹی اور کور کمیٹی، یہ 2 چیزیں سرپرست اعلیٰ صاحب سے مشاورت کے بعد اناؤنس کریں گے۔ پھر وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ جو نئے دوست ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ فائنل ڈیسیژن جو ہوتا ہے، وہ جو اہم اور ضروری ڈیسیژن ہوتا ہے، جس میں عام سارے فیصلے تو ایگزیکٹو باڈی اور ہاؤس کرتا ہے، لیکن بہت ہی اہم فیصلے جو ہم ہاؤس میں بھی ڈسکس نہیں کرتے، ہم ان دوستوں پہ کبھی اعتماد نہیں کریں گے جنہوں نے ہمیں ایک دفعہ چیٹ کی ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ آہستہ سے ساری باتیں شیئر کروں گا میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اصل مجھے جنرل سیکرٹری صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ باڈی اناؤنس کرو، تو میں نے موقع جانتے ہوئے چند باتیں اور بھی کہہ دی ہیں۔ اور اس اعزاز کی بات کہ ہمارے پریس کلب میں آرمی کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اس سے زیادہ اعزاز یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا، دوستوں کو پتا کہ میں سابقہ آرمی پرسن ہوں۔ یعنی یہ میرا بہت ہی بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ میں 2004 میں ریٹائر ہو کے آیا تھا، 23 سال کر کے، ٹھیک ہے۔ اور آرمی پرسن کا جو ہمارا ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اس میں پھر کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو نہ ہم نے کبھی چیٹ کی ہے تو نہ کرنے دی ہے، یہ تو ہمیں اپنے ادارے نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھی بھی اعتماد کرتے ہیں، ساتھیوں کو بھی کبھی چیٹ نہیں کیا۔ کوئی بھی اگر ڈیسیژن لیا ہے بغیر ساتھیوں کے مشاورت کے ڈیسیژن نہیں لیا، حالانکہ اگر میں ڈیسیژن لیتا ہوں تو ساتھی اعتماد کرتے ہیں، یس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی ہم نے باڈی سیٹنگ کرنی تھی، کل میں جنرل سیکرٹری صاحب کے پاس دھند میں گیا ہوں، ٹران پکوڑے بھی کھلائے انہوں نے، ٹھیک ہے، ادھر گیا ہوں میں، اور سارے مشاورت کر کے پھر راج صاحب سے یعنی سارے پروسیس مکمل کر کے کل پھر آج میں اسٹیج پہ ادھر میں کھڑا ہوں۔ تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں، آپ نے مجھے محبت سے نوازا۔ تو میں انہی باتوں کے بعد اجازت لیتا ہوں، اور جنرل سیکرٹری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اپنی جو ہے نا سیٹ سنبھالیں۔